بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome back to another amazing course and playlist that is going to get started today inshallah. So آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, آپ سب لوگوں میں سے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کب سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہم فری لانسنگ کے بارے میں ڈسکشنز کریں, فری لانسنگ کی ایک پلے لسٹ بنیں, اس کے کورسز کریں, اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, کیا چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے, کون کون سی ایسی متس بنی ہوئی ہیں فری لانسنگ کے بارے میں جو لوگوں کو ڈرا دیتی ہیں کہ شاید ہم نہیں کر سکتے اس وجہ سے. تو وہ دیکھیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں ہے. تو یہ کورس آپ کا شینوی کمیونٹی کی طرف سے, شینوی لرنرز کے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ انشاءاللہ آج سے لانچ کر رہے ہیں. اس کو بھی ہم اسی طریقے سے لے کے چلیں گے جیسے ہم اپنے باقی کورسز کو لے کے چلے تھے. اس طرح کی پی پی ایس سی ہے, ہمارے آرٹس کے کورسز تھے, ہمارے ویل بینگ کے کورسز تھے. اس میں ہمارے پاس یوٹیوب پہ پلے لسٹ ہوگی جو ابھی آج, جس کی آپ پہلی ویڈیو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اور فالوئنگ دس پلے لسٹ ہم انشاءاللہ آپ کے سیمینارز بھی کنڈکٹ کریں گے جس طرح ہم آلریڈی کرتے رہے ہیں. پہلے سیمینارز نہیں, انفیکٹ ویبینارز جو آن لائن آپ کے ورچوئل ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہم کنڈکٹ کریں گے. اس میں ہم یہی سب جو آپ کے کویسچنز ہیں وہ ڈسکس کریں گے. ہم جو اچھے ایکسپرٹ فری لانسرز ہیں جنہوں نے اسکریچ سے شروع کیا ہے اور اب وہ ان کی بلڈ ہیں پروفائلز, ٹاپ ریٹڈ فری لانسرز ہیں, ان سے بات کریں گے, ان کو بلائیں گے, انوائٹ کریں گے, آپ لوگوں سے بات کروائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی یہ جرنی اسکریچ شروع کر کے وہ آج جہاں تک ہے وہ کس طریقے سے پہنچے ہیں, آل دیٹ کائنڈ آف اسٹف. اور اس کے علاوہ اوبویسلی ہمارے پاس آپ کے کویسچن آنسرس کا سیشن تو ہم چلتے ہی رہے گا. ہم واٹس ایپ پہ گروپ بھی ضرور انشاءاللہ بنائیں گے سو دیٹ ہم سب کنیکٹڈ رہیں اور ہم سیکھیں کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے اور ہم فری لانسنگ کیسے کر سکتے ہیں. اب ایک تو بیفور وی موو آن, آج کے بائی دا وے آج کے لیکچر میں ہم صرف یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اس پلے لسٹ میں کرنے کیا والے ہیں, فری لانسنگ ہوتی کیا ہے, اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور آپ کو کیوں کرنی چاہیے, اور تھوڑا سا ہم ایک مومنٹم کریٹ کریں گے سو دیٹ آپ کو پتہ ہو کہ اگلی جو ہماری پلے لسٹ آ رہی ہے اس میں ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے. تو ایک تو فری لانسنگ, آپ جو اٹ سیلف فری لانسنگ ہے, پہلے ہم جلدی سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فری لانسنگ اٹ سیلف ہوتی کیا ہے. جو فری لانسنگ لفظ ہے یا فری لانسنگ کی جو ڈومین ہے, اگر اس کو آپ کبھی سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس طریقے کا ایک جاب ہے جو کہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا. یہ آپ کے پاس شارٹ ٹرم ٹاسکس ہوتے ہیں جس میں آپ کو کوئی بھی کانٹریکٹر یا جس کو کلائنٹ بولا جاتا ہے وہ آپ کو ہائر کرتا ہے اور وہ آپ سے کچھ دن, کچھ گھنٹے, کوئی ایک ٹاسک ہوتا ہے یا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, اس پہ آپ کام کرتے ہیں اور آپ کو اس کو پے کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. آپ کی ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی. یہ ہوتی ہے فری لانسنگ. اب کے دور میں تھوڑا سا چینج بھی ہو رہا ہے ماحول, اور تھوڑا سا پورا پروسیس چینج ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ اس طریقے سے بھی ہیں کہ جب کلائنٹس کے ساتھ آپ ایک فری لانسر ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کرتا ہے تو اکثر اس کلائنٹ کو وہ فری لانسر اگر پسند آ جائے اور فری لانسر کو کلائنٹ پسند آ جائے اور ان دونوں کی اچھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر یہ سالہ سال بھی کام کرتے ہیں. تو اب جو فری لانسنگ ہے, اب فری لانسنگ فل ٹائم رولز میں بھی کنورٹ ہو رہی ہے. فل ٹائم تو نہیں کہہ سکتے اس کو کیونکہ اس میں ابھی بھی آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو جس طریقے سے آپ کی جو نارمل جاب ہوتی ہے اس میں آپ کو این او سیز لینے پڑتے ہیں گورنمنٹ امپلائیز کو, یا ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ اور کام کرے. تو فری لانسنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو کیونکہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, جانے کے بھی آپشنز ہوتے ہیں, لیکن ایک آسان جو آج کل زیادہ جو کام ہے پاپولر ہے وہ یہی ہے کہ آپ ریموٹ ورک کریں, آپ ورک فرام ہوم کریں اور آپ گھر بیٹھ کے کام کریں, اور پھر اس کے بعد آپ جو آپ اپنے اگر آپ کی کوئی فل ٹائم جاب ہے تو آپ وہ بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو آپ اسی کو اپنی فل ٹائم جاب کے طور پہ پرسیو بھی کر سکتے ہیں. ایک اور کویسچن اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کیوں کروں فری لانسنگ اگر میرے پاس فل ٹائم جاب ہے تو اس کے بڑی ہی واضح ریزنز ہیں. لیکن ایک تو یہ کہ آپ کی اسکل امپروو ہوتی ہے, آپ کا ایکسپوئر بڑھتا ہے. جہاں آپ صرف ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں, ایک جیسے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں, ایک اسکل پہ کام کر رہے ہیں, وہاں آپ اگر فری لانسنگ کریں گے آپ نئے نئے اسکل سیکھیں گے. ہر کلائنٹ کی نئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, نئے لوگوں کے ساتھ کام کریں گے, آپ کو ایکسپوجر بھی ملے گا, ایکسپیرینس بھی ملے گا اور نئے اسکلز بھی سیکھنے کو ملیں گے. یہ ہے وہ جو آپ کا پرسنل فائدہ ہوگا. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو
اوور آل اکانومی بھی اور جو کنٹری کا بھی جو امپیکٹ ہے وہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ جتنے زیادہ آپ کے لوگ گرومڈ ہوں گے ٹیکنالوجی میں، اسکلس میں، اتنا اوور آل آپ کی کنٹری کا بھی مومنٹم، آپ کی کنٹری کا پرسونا اچھا بنتا ہے۔ ابھی اگر آپ سرچ کریں گے، ابھی بھی پاکستان میں جو اوور آل پوری دنیا میں جو فری لانسنگ ہے 47% پاکستان کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، بٹ ہائیسٹ جو ہے وہ یو ایس اے کے پاس ہے، اینڈ دیٹ از 78%۔ سو اور یہ کوئی انریچیبل گول نہیں ہے، اگر ہم سب کنٹریبیوٹ کریں تو ہم اپنے آپ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی کنٹری کو بھی اوور آل اس کی رینکنگ میں اوپر لے کے جا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ کہ اگر آپ اب بھی اپنی کرنٹ سچویشن دیکھیں تو اس میں جو ہمارا انفلیشن ریٹ ہے، جو ہماری مہنگائی ہے، وہ 2x تو نہیں، میں کہہ سکتی 4x ہو چکی ہے۔ اگر ابھی آپ کسی بھی اپنے گھر کا کوئی بھی ایک آئٹم، گروسری آئٹم نکال کے اس کی پرائس کو کمپیئر کریں 1 مہینہ پہلے کی پرائس کے ساتھ، تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری جو مہنگائی کا جو گراف ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ آ کے اگر آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا ایون اگر نہیں بھی کریں، تو اگر آپ ایک سنگل انسان بھی ہیں، اس کے لیے بھی ایک ایوریج جاب کے ساتھ گزارا کرنا از گیٹنگ کوائٹ ڈیفیکلٹ۔ تو اس پہ اس طریقے کی چیزیں بڑی کام آتی ہیں، جس میں آپ کے پاس تھوڑا سا اسکل ہو، آپ آن اینڈ آف کہیں پہ بھی، جو آپ نے صبح جاب کر کے واپس آ کے شام کو اپنے موبائل پہ ٹائم ضائع کرنا ہے، صرف فیس بک اسکرول کرنی ہے، یا ٹی وی دیکھنا ہے، اس پہ خبریں بیٹھ کے سننی ہے، یا جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پینی اور گپے لگانی ہے، تو اس سے اگر بہتر ہے اگر وہ جو آپ کے 3-4 گھنٹے اس میں آپ کوئی اسکل سیکھ لیں پہلے، اور پھر اس اسکل کو یوز کر کے آپ اگر 2 پیسے کما لیں، تو آئی گیس دیٹ از آبویسلی پریفرڈ آپشن، انسٹیڈ کہ آپ وہ ٹائم ضائع کر دیں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو 2 باتیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ کیوں کرنی چاہیے آپ کو۔ آگے چلتے ہیں۔ ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ فری لانسنگ ایک شارٹ ٹرم کام ہوتا ہے، اور اب آج کل کے دور میں فری لانسنگ چینج بھی ہوتی جا رہی ہے، یہ شارٹ ٹرم ٹو فل ٹائم یا لانگ ٹرم بھی بن سکتا ہے۔ اب اس اوور آل پوری پلے لسٹ میں ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے بیسک سکلز سیکھنے، دیکھیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ نے اس بات کو کہ ایک تو وہ سکل ہے جو آپ کا کلائنٹ آپ کے کام کے حساب سے ڈیمانڈ کرے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے فرض کریں بہت سارے کام ہوتے ہیں، ابھی ہم آگے یہ ڈسکس بھی کریں گے کون کون سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کی کانٹینٹ رائٹنگ آ جاتی ہے، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے، آپ کے پروگرامنگ کے آ جاتے ہیں، جس طرح C++، پائتھون، کاپی، جو ڈیٹا انٹری کے کام ہے، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے جو وہ آپ کو کہے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کچھ ایسی بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو لازمی آنی چاہیے، لازمی، میں اس کو کہوں گا وہ پری ریکویزٹس کو کہتے ہیں نا، کہ پہلے آپ کو وہ آنی چاہیے، پھر آپ اس کے اندر پاؤں ڈالیں۔ وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس میں۔ وہ ایسی چیزیں ہیں جو سب کے لیے کامن ہے۔ ایک بندہ ہے اگر وہ میتھ کی فیلڈ کا ہے، اس کو بھی وہ چیزیں چاہیے ہوں گی۔ ایک بندہ ہے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے مینجمنٹ یا بزنس والی سائڈ کا ہوں میں، اس کو بھی یہی چیزیں چاہیے ہوں گی۔ انگلش، فزکس، کیمسٹری، آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، آپ کا کوئی بھی اسکل ہے، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو فری لانسنگ، تو آپ کو یہ جو بیسک ٹولز ہیں، یہ بیسک اسکلز ہیں، یہ آپ کو سیکھنے ہی پڑیں گے، ادروائز آپ اس میں آگے نہیں جا سکتے۔ تو ایک تو ہمارے اس کورس کا بیسک جو مقصد ہے وہ یہ اسٹارٹ والے، ایٹ لیسٹ جو ہمارا ورژن 1 ہے، اس کا پہلا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو کور کریں جو سب کو کور کر رہی ہیں، جو سب کو آنی چاہیے ضروری۔ پھر اس کے بعد اس میں ہم ایجوکیشن بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے اگر آپ نے فری لانسنگ کرنی ہے۔ ہم اس میں ٹولز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سی ٹولز ہیں جو آپ کو یوز کرنے آنے چاہیے۔ جس سے پہلے میں نے آپ کو بھی بتایا، تو وہ کون سے بیسک ٹولز ہیں جو آپ کو آنے چاہیے، جو آپ کی اضافہ کر سکتے ہیں آپ کے اسکل میں، اور پلس بیسک ٹولز جو ضروری ہیں آپ کو آنے۔ پھر اس کے علاوہ ارننگس کے بارے میں، کتنی ارننگز ہیں، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ڈالرز میں ہیں، پاکستانی روپیز میں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی ہم کریں گے ڈسکس کہ یہ کیا ہے۔ پھر ہم اس میں پلیٹ فارمز بھی ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو آفر کرتے ہیں، کام وہاں پہ ہوتا ہے اور آپ وہاں سے کام لے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس میں لینگویج بھی ڈسکس کریں گے، جس کے بارے میں سب سے ایک جو پہلی بات اگر آپ کسی سے کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ فری لانسنگ کر لیں، تو سب سے پہلا جو کویشچن آتا ہے کہ مجھے انگلش آنی ضروری ہے، مجھے انگلش آنی چاہیے یا نہیں۔ تو وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ انگلش کس حد تک آنی چاہیے، انگلش آنی بھی چاہیے، نہیں آنی چاہیے، اور اگر آپ کو نہیں آتی تو اس کو کیسے آپ امپروو کریں گے، اور اگر نہیں آتی تو آپ پھر اس کے بغیر کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اور اس سب چیزوں کو ہم پیکج کریں گے ہماری
بڑی اچھی ویل بینگ کی بھی ایک اس کے ساتھ ہم چھوٹا سا ایک ماڈیول اٹیچ کریں گے اس بار، جو کہ ہے سیکھا کیسے جاتا ہے چیزوں کو. دس از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ جو بھی آپ میں سے لوگ ہیں اگر وہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو ان کو سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو سیکھیں کیسے. تو سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم آج تک بس صرف یا ہمیں رٹا لگانا آتا ہے یا ہمیں کانسیپٹ کلیئر کرنا آتا ہے. ہمیں یہی کہا جاتا ہے نا کہ سیکھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، یا آپ رٹا لگا لیتے ہیں یا کانسیپٹ کلیئر کر لیتے ہیں. حالانکہ لرننگ ایک اٹ سیلف پوری ڈومین ہے جس میں لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ کیسے لرننگ کو بہتر بنایا جائے. تو وہ بھی اس میں بڑی بہترین قسم کا کانٹینٹ ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، جو آپ کا صرف فری لانسنگ میں نہیں، آپ کا لائف لانگ آپ کو ہیلپ کرے گا. کبھی بھی آپ نے کوئی نئی چیز سیکھنی ہے، کبھی بھی کوئی ایسا چیلنجنگ انوائرمنٹ آپ کے سامنے آ گیا جہاں پہ آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، دیٹ موڈیول جو آپ کا لرننگ ہم انٹروڈیوس کرائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے، آپ لے کے آئیں گے آپ لوگوں کے لیے، وہ آپ کو ہر جگہ پہ ہیلپ کرے گا. سو ود دیٹ ہم چلتے ہیں. اچھا اس میں ہم بہت لمبا نہیں کریں گے، تو جسٹ کوئکلی ہم چیزوں کو گو تھرو کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں ون بائی ون سب چیزوں کو ڈیٹیلس میں دیکھیں گے. اب ان کو سکلز تو نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو ہم کہہ دیتے ہیں آپ کے جو آپ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے آپ کام کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میں نے بہت تھوڑے سے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ایک پوری رینج ہے، بیکاز دس از جسٹ این انٹروڈکشن ویڈیو جس میں ہم ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، ہم آگے جا کے ڈیٹیلز میں جائیں گے. ایک پوری رینج ہے جو آپ آفر کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی اسکل آتا ہے نا، ابھی ہم آگے جب انشاءاللہ کیو اے سیشن کریں گے تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ میں کیا کام کروں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ ڈسکس کریں، آپ بتائیں ذرا ہمیں بھی کہ آپ کے اندر کیا اسکل ہے، تو پھر ہم اس کو چینلائز کریں گے کس طریقے سے آپ اپنا وہ اسکل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ان فری لانسنگ. اینی ہاؤ، لیکن جو کچھ پاپولر ہیں جابس جو جس میں آتی ہیں وہ آپ کے پاس کانٹینٹ رائٹنگ میں آتی ہیں. بہت اسکوپ ہے، بہت لوگوں نے سنا ہوا بھی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے. اب اس میں آگے سے ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. اس میں اب اے آئی رائٹنگ ٹولز آ رہے ہیں، یعنی کہ ٹولز ایسے آ رہے ہیں جو خود ہی لکھ دیتے ہیں ہر چیز. ان کو آپ ٹاپک دیتے ہیں اور وہ آپ کو پورا ٹاپک پہ جو ہے وہ لکھ کے دے دیتے ہیں. تو اب بہت سارے لوگ جو کلائنٹس ہیں وہ پیسے بچا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجائے یہ کہ ہم ہر دوسرے دن ایک بندے کو پے کریں، ہم وہ ایک ہی دفعہ ٹول کیوں نہ خرید لیں اور ہم اس سے کام کروانا شروع کر دیں. اب اس میں پھر کس طریقے سے ہم فٹ ہو سکتے ہیں. جو ایک کانٹینٹ رائٹر ہے وہ کیسے اگر اس ٹول کو چلانا سیکھ لے تو کیسے وہ ابھی بھی مارکیٹ میں ان رہ سکتا ہے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز آپ نے سیکھ لی اور اب آپ نے کہا ہے کہ بس مجھے بھی آ گئی ہے اور اب تو ختم بات. آپ نے ایوالو کرنا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی یا جو بھی اسکل ہے، جو بھی ٹول ہے، وہ ہر دن چینج ہو رہا ہے. تو یو ہیو ٹو ایوالو اینڈ یو ہیو ٹو کیپ اپ ود دیٹ پیس. ہر روز اپنی جو بھی آپ کا اسکل ہے اس کو ریسرچ کریں، اس کو دیکھیں لوگ اس میں کیا کام کر رہے ہیں، کیا چینجنگز ہوئی ہیں اینڈ سو آن. پھر کانٹینٹ کریشن بھی آ جاتی ہے اس میں. اب کانٹینٹ کریشن کے اندر آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ہر کسی نے اب اپنے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس بنانے ہیں، ویب سائٹس بنانی ہیں، تو وہاں پہ ان کو کانٹینٹ چاہیے. ایک تو رائٹنگ میں چاہیے نا، اور ایک ان کو کانٹینٹ چاہیے. جیسے ان کو پوسٹ چاہیے، ان کو پکچرز چاہیے، ان کو اپنے کور فوٹوز چاہیے، ان کو پروفائل پکچرز چاہیے، ان کو لوگوز چاہیے، ان کو ویڈیوز چاہیے، ان کو ویڈیو ایڈیٹرز چاہیے. تو وہ پوری ایک الگ ڈومین ہے جس کے اندر کانٹینٹ کریٹ کیا جاتا ہے، کانٹینٹ ایڈٹ کیا جاتا ہے، کانٹینٹ پریپیئر کیا جاتا ہے. تو وہ ایک پورا ہے. پھر ایڈمنسٹریٹو ٹاسک کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ چاہیے آج کل. اس میں آپ کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ہیلپ کرتے ہو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. ان کی چیزیں بہت بکھری ہوئی ہوتی ہیں. بکھری ہونے سے مراد ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دن میں انہوں نے 100 کام، فار ایگزامپل 10 کام کرنے ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس ٹیم کے 3 بندے ہوتے ہیں. تو آپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے اس بندے کو اگر اتنے کام ملا ہوا ہے تو اس نے ٹائم پہ کیا ہے یا نہیں کیا، میں اس کو ٹریک کروں، میں اس کو چیک کروں. اب اس میں ایک پوری رینج ہے ٹولز کی جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے. وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے سیکھیں گے. اب اگر کسی بندے کے اندر تھوڑی سی بھی اگر مینجمنٹ کی ہے نا، اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے اندر مینجمنٹ کا اسکل ہے، یہ ایک حص ہے جس میں مجھے اچھی لگتی ہے مینجمنٹ، تو وہ آرام سے فٹ ہو سکتا ہے ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس والی یا مینجمنٹ والی ڈومین کے اندر. پھر ڈیٹا انٹری ہے، اگین اے ویری پاپولر جو ہر کوئی کہتا ہے بس اس میں کچھ اس میں کچھ. ڈیٹا انٹری از موسٹلی لائک کاپی پیسٹ والا کام ہوتا ہے. اس میں آپ کو دے دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں ڈال دیں، یہ چیز ڈھونڈ کے لے آئیں اور اس کو ادھر ڈال دیں، اور اس طریقے سے. لیکن یہ بھی بہت سیچوریٹڈ ہو گئی ہے، اور اس میں بھی اگین بہت سارے کام ہیں آگے بھی جو آپ مطلب اپنے آپ کو اس میں اپ اسکل کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ کہ اپنے آپ کو گروم کریں اور ان چیزوں سے نکل کے اور جو ہیں، کیونکہ اس میں اگر آپ
چلے بھی جائیں گے تو اس کی اگر یہ کام آسان ہے تو پھر آبویسلی اس کی پے بھی تھوڑی ہی ہوگی. تو آپ اپنے آپ کو گروم کریں, جو بھی آپ کو اور بہتر کوئی اسکل لگتا ہے اس میں سیکھیں تاکہ اوپر جائیں, گروم بھی ہوں, پلس آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو پے اسکل ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا. پھر جی ٹیوٹرنگ آ جاتی ہے ہمارے پاس. ٹیوٹرنگ جس طرح بالکل آپ کی اپنی ہمارے ایک لوکل ٹیوشن ہوتی ہے, ایسے ہی آپ کی فری لانسنگ کی ٹیوٹرنگ بھی ہو سکتی ہے. اب یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. ضروری نہیں ہے جو ساری باتیں کر رہی ہیں اس میں آپ کے انٹرنیشنل لوگ ہی انوالو ہوتے ہیں, اس میں نیشنل لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں, یعنی کہ لوکل لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ سارے کام آپ سے کروا سکتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو ٹیوٹرنگ آ جاتی ہے آپ کے پاس. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ویب ڈیولپمنٹ, آپ سب کو پتہ ہوگا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. لوگ ویب سائٹس ڈیولپ کرواتے ہیں, اس میں آپ بہت ڈیولپمنٹ اٹ سیلف, اس کو ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ لکھنا چاہیے تھا. پوری ویب سائٹ کی پہلے ڈیزائننگ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ڈیزائن کیسے کریں, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈیولپ کیسے کریں. ڈیولپمنٹ موسٹلی فرنٹ اینڈ ڈیولپرز کا کام ہوتا ہے, اور ڈیزائننگ جو ہے وہ ڈیزائنرز کرتے ہیں, یو ایکس ڈیزائنرز. تو یہ بھی ایک پورا کام ہے. اب اس میں بھی پورے ٹولز آ گئے ہیں آگے سے بھی کہ جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں یہ کام جلدی کرنے میں. تو وہ اب ٹول اگر کوئی بندہ بندی انٹرسٹڈ ہے ویب ڈیولپمنٹ, اس کا کام ہے کہ وہ بھی سیکھے کہ جو نئے ٹولز آ رہے ہیں وہ کیسے بغیر کوڈنگ کیے ویب سائٹ بنا رہے ہیں, کیسے ڈیزائنس کے ٹیمپلیٹس آ رہے ہیں. تو وہ سب چیزیں ان کو آنی چاہیے. پھر ہمارے پاس پروگرامنگ آ جاتی ہے. اگین ہائیلی پیڈ آپ کا یہ نیش ہے, اس میں بہت زیادہ اوبویسلی پیئنگ ریٹ ان کا بہت زیادہ ہے. پھر اس میں آپ کی پائتھون ہے, اس میں گو لینگویج ہے, فلٹر ہے, لینگویجز کا ایک پورا رسٹ ہے, وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ آپ کو ملے گا. بہت ساری ایک پوری لسٹ ہے جس میں لوگوں کو ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں. پھر اسی میں تھوڑا سا انکلوڈ کر لیں آپ کی مشین لرننگ آ جاتی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, آئی او ٹی. تو وہ ایک پوری الگ ڈومین ہے سارے ٹیکنیکل لوگوں کی, جو ٹیکنیکل پروگرامرز ہیں, ٹیکنیکل پروڈکٹ مینیجرز ہیں, پروجیکٹ مینیجرز ہیں, ڈیو آپس ہے, ایم ایل آپس ہے. تو وہ سب چیزیں آپ کی پروگرامنگ کے اندر آ جاتی ہے. اینڈ دین کمز ای کامرس. ای کامرس از آلسو ویری کامن. اب اس میں اگین یہ بھی پوری ڈومین ہے جس میں آن لائن اسٹور سیٹ اپ سے لے کے لسٹنگ تک جو کام ہے سارے وہ آپ کے ای کامرس میں آ جاتے ہیں. اس میں اب چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کے لیے بھی لوگ آپ کو ہائر کر سکتے ہیں, یا بڑے سے بڑے یعنی کہ پورے کا پورا اسٹور سیٹ اپ کر کے دیں ہمیں امیزون پہ, ہمیں ایٹسی پہ اور وٹ ایور, وہ بھی آپ سے کروایا جا سکتا ہے. اور اس کی بھی ہے اگین ان سب چیزوں کی بہت ساری پلے لسٹ آلریڈی اویلیبل ہیں, لیکن ہم بھی اپنے طور پہ گو تھرو کریں گے. آپ کو یہ بتائیں گے کہ کہاں کہاں پہ کون کون سا میٹیریل اویلیبل ہے, آپ کس طریقے سے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ آئی وونٹ سے کہ یہ ساری ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اگر آئی گیس 100 ہے نا ٹوٹل, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کتنی ہیں. تو بہت زیادہ ہیں ابھی بھی اور اویلیبل. تو یہ میں نے جسٹ ایک آئیڈیا آپ کو دیا کہ جو موسٹ کامن اور موسٹ ہرڈ ان کے بارے میں آپ نے سب سے زیادہ سنا ہوا ہوگا, تو وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہیں. ورنہ ایک بہت بڑی رینج ہے جو اویلیبل ہیں آپ کے پاس فری لانسنگ میں کرنے والے جو کام ہے. اچھا, اب ٹولز, جو بیسک ٹولز میں آپ کو آلریڈی کہہ رہی تھی, ٹولز اس کو اب اسکل سیٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کو آنا چاہیے. گوگل ورک اسپیس ویری 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 امپورٹنٹ. یہ ہمارا ہوپ فلی دوسرا یا تیسرا ہی لیکچر گوگل ورک اسپیس پہ ہو جائے گا. ویری ویری امپورٹنٹ. اس سے زیادہ میں نہیں اس پہ کر سکتی. بیسک چیزیں ہیں لیکن آپ کو آنی چاہیے. گوگل ورک اسپیس میں اب کیا کیا انکلوڈیڈ ہے, جی میل ہے. تو اب آپ کو جی میل کہنے کو تو صرف جی میل ہے, لیکن جی میل اگر آپ کو میں بتاؤں تو جی میل اٹ سیلف ایک پورا ٹاسک ہے ای میل مینجمنٹ کا. لوگ ای میل مینیجرز ہائر کرتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا, جو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو آئٹمس جو ہیں اس کے اندر لوگ باقاعدہ طور پہ ہائر کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ان کا ای میل کا ان باکس مینیج کریں. اب ای میل کے ان باکس میں آپ سوچیں گے کہ اس میں کیا بڑا مسئلہ ہے. ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوگا جن کی اتنی خاص ای میلز آتی نہیں ہیں. جس بندے کو ایک دن میں 100 ای میلز آ رہی ہیں اور وہ 100 کی 100 ای میل ضروری ہیں, تو اب آپ سوچیں گے اس نے اس کو مینیج کرنا ہے. اب وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ وہ ہر روز ایک بندہ, ایسے بھی لوگ کرتے ہیں کہ ایک بندہ پکا اپنے ساتھ ہائر کر لیتے ہیں جو ہر روز ان کی ای میل چیک کرتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ یہ ای میل آئی ہے, یہ ای میل آئی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوتا, وہ ایک ہی دفعہ ہائر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا ای میل ان باکس مینیج کر دیں. اب وہ مینجمنٹ کے پورے ایک الگ کام ہے.
جو کہ بہت آسان ہے. اس میں آپ لیبلز لگاتے ہیں, اس میں آپ فلٹرز لگاتے ہیں, اور آپ آٹومیشنز لگا کے اس کو سیٹ کر دیتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ای میل ہو تو یہ کر دو, یہ ای میل ہو تو یہ کر دو. اس طریقے سے آپ اس کو سیٹنگ کرتے ہیں. تو وہ اب ایک صرف جی میل جس کو ہم تو اتنا یوز بھی نہیں کر رہے, اس کے اندر ہی پوری ایک چیز, ایک پورا ٹاسک چھپا ہوا ہے, جو اگر آپ وہی سیکھ لیں تو آپ اپنے آپ ایک پورا اسکل آ جائے گا آپ کے پاس. اور وہ اسکل جو بڑا ان ڈیمانڈ ہے, ایسا نہیں ہے کوئی ان ڈیمانڈ نہیں چیز, وہ بہت ان ڈیمانڈ اسکل ہے. گوگل ورک اسپیس میں ہی, گوگل ورک اسپیس بیسیکلی گوگل کے سارے پروڈکٹس کا کمبینیشن ہے. اب اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پھر ہم بات کریں گے, لیکن جس طرح میں نے ابھی جو یہ بنائی ہوئی ہے, جو یہ میں نے یہاں پریزنٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میں نے گوگل سلائڈز میں بنائی ہوئی ہے. جیسے ہم پاور پوائنٹ بولتے تھے, تو پاور پوائنٹ مائکروسافٹ کی ہے, گوگل کی گوگل سلائڈز ہیں, ٹھیک ہے. ایسے ہی گوگل ڈاکس ہیں, جیسے مائکروسافٹ کا ورڈ ہوتا تھا, ان کا گوگل ڈاکس ہے. جیسے مائکروسافٹ کا ایکسل ہے, ان کا گوگل شیٹس ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے پاس میٹ ہے, گوگل میٹ, جس پہ میٹنگز ہوتی ہیں, آپ میٹنگز لیتے ہیں, وہ بھی پوری الگ ہے. اب وہ کس طریقے سے ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, لیکن وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن وہ پورا ایک الگ ایک کام ہے. پھر ہمارے پاس گوگل کیلنڈر آ جاتا ہے, ویری امپورٹنٹ. لوگ لٹرلی صرف آپ کا کیلنڈر, اپنا کیلنڈر مینیج کروانے کے لیے لوگ ہائر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا کیلنڈر مینیج کر دیں, کیونکہ ان کا کیلنڈر کے اوپر انہوں نے ان کی پورے دن کی میٹنگز ہوتی ہیں, ان کو ارینج کرنا, ریمائنڈرز لگانا, وہ سب چیزیں کرنا. تو کیلنڈر مینجمنٹ سرچ کیجیے گا جا کے, تو آپ کو پتہ چلے گا کیلنڈر اور ای میل مینجمنٹ دو کتنے بڑے بڑے ٹاسکس ہیں. ایسے ہی پھر ہمارے پاس گوگل میپس ہیں. وہ میپس آپ نے دیکھے ہوئے ہیں, وہ چیز جو ہم سب یوز کرتے ہیں, لیکن اس کا بہت زیادہ کچھ ایسا کوئی اسکل نہیں ہے جو ابھی تک کسی کو ضرورت پڑا ہو. لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کہ یہ بھی ایک سروس ہی ہے جو گوگل آفر کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں جو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے, جب ہم گوگل ورک اسپیس کو پراپرلی دیکھیں گے, اور ہم تھوڑا ہر سروس کو کھول کے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کون سی سروس یوز کرتے ہیں. ایسے ہی اچھا, ایک اور گوگل ورک اسپیس کلاؤڈ پہ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک پورا الگ, ابھی میں نے بلکہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو وی ہیو آلریڈی لائک اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ. تو یہ بھی ہم آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کلاؤڈ کیا ہوتا ہے, کلاؤڈ کے فائدے کیا ہوتے ہیں, اور تو وہ ایک پوری ایک الگ ڈومین ہے. تو گوگل ورک اسپیس جو ہے وہ کلاؤڈ پہ ہے بیسیکلی. اس طریقے سے مائکروسافٹ 365 ہے, وہ آپ کے پاس پورا ان کی ایک پوری رینج ہے اپنی سروسز کی. اس کی بھی مائکروسافٹ کے تو نام ہمیں پتہ ہیں, ورڈ ہے, ایکسل ہے, پاور پوائنٹ ہے, تو وہ سارے بھی ان کے کلاؤڈ پہ بھی اویلیبل ہیں, اور ان کی لوکل تو ہم یوز کرتے ہی رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس زوم آ جاتا ہے. زوم اور ٹیمز تھینکس ٹو کرونا وائرس کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں ان ٹرمز کے ساتھ اب تھوڑی فیملیرٹی ہو گئی ہے, یا کچھ لوگوں کو تو بہت زیادہ بھی ہو گئی ہے, کیونکہ کرونا میں ہم سب نے ہی بہت زیادہ سنا اور پھر یوز کیا. تو زوم آپ کے پاس اگین میٹ کے جیسے ہی ہوتا ہے, گوگل میٹ جیسے ہی ہے, لیکن یہ آپ کے پاس ایک اور ٹول ہے فار میٹنگس. جو ٹیمز ہے وہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹیمز اوپر ہونا چاہیے تھا. ٹیمز مائکروسافٹ کا ہے, تو جیسے گوگل کا میٹ ہے ویسے مائکروسافٹ کا ٹیمز ہے, اور زوم ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, وہ نہ گوگل کی ہے نہ مائکروسافٹ کی ہے. تو یہ آپ کو یوز کرنے آنے چاہیے. کوئی بھی آپ کو کبھی بھی کہہ سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ایک بندہ آپ کے پاس آپ کے علاقے میں نہیں ہے, آپ سے فیس ٹو فیس نہیں مل سکتا, تو وہ آپ کو کہتے ہیں میں نے آپ سے بات کرنی ہے, تو کال پہ آپ صرف کال کر سکتے ہیں, آپ اپنی اسکرین شیئر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. یہ فیچر ابھی تک واٹس ایپ پہ بھی نہیں آیا, اور آپ کی کالز میں بھی یہ فیچر نہیں ہوتا کہ آپ اپنی اسکرین شیئر کر کے ان کے ساتھ ان کو بتا سکیں کہ آپ کیا کام کریں گے. تو وہ اسکرین شیئرنگ آپ کی ہوتی ہے ان کے اندر, میٹ, زوم, ٹیمز کے اندر. تو وہ بھی کیسے ہوتی ہے, کیا ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں, وہ بھی ساری انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن اس طرح کے کاموں کے لیے پھر آپ کو آفیشیلی یہ کرنا پڑتا ہے, آپ پھر اس میں آپ نہیں کر سکتے. پھر اگر آپ تھوڑا انٹرنیشنلی چلے جائیں, پھر تو آپ اپنا نمبر بھی شیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ موسٹلی لوگ صرف بائی واٹس ایپ یا تو یوز نہیں کرتے ہو, یا آپ کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتے. تو پھر وہاں بھی آپ کو وہ پریفر کریں گے کہ آپ ان کے ساتھ انہی لنکس پہ بات کریں, انہی ٹولس کے تھرو, بجائے کہ آپ ان کو واٹس ایپ کا نمبر دیں. اسکائپ بھی اس میں بائی دا وے انکلوڈیڈ ہے, لکھنا چاہیے تھا, آئی جسٹ فارگاٹ ٹو ایڈ. پھر اس کے بعد بس کینوا آ جاتا ہے. کینوا از آئی تھنک آئی وونٹ سے کہ یہ پورا مینڈیٹری ٹول ہے, بٹ اسٹل اٹ از امپورٹنٹ. آپ کو بیسک کینوا کی اگر ایڈیٹنگ آتی ہے, تھوڑی چیزیں آتی ہیں, تو یہ آپ کی اسکل میں ایک اچھا ایڈیشن ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بندے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لائٹ ایڈیٹنگ کینوا کی آتی ہے, تو اس میں آپ کو ان کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ ایک بندے کو یہ ایکسٹرا اسکل بھی آتا ہے.
کینوا بھی کیا ہوتا ہے آئی ہوپ پتہ ہوگا آپ لوگوں کو، نہیں پتہ تو اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ گو تھرو کرنا ہے. پھر بیسک سوشل میڈیا ہینڈلنگ ہے، ویری امپورٹنٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون کون سے ایپس اویلیبل ہیں، کس کس طریقے سے کون کون سا کام کرتا ہے. ڈیپتھ میں نہیں بٹ ایٹ لیسٹ بیسکس انڈرسٹینڈ آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. جو بات میں پہلے ابھی کہہ رہی تھی کہ اپنے جو آپ کا کام ہے، جو آپ کا اسکل ہے، اس میں سیکھیں گے کون سا ٹول جو ہے وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے، یا اپنا جو آپ کا کام ہے. یہ تو میں آپ کو جرنل بتا رہی ہوں نا، گوگل ورک اسپیس، یہ تو ساری جرنل ہو گئی. جو آپ کا اپنا کام ہے اس میں اگر کوئی ایسا ٹول ہے جو دنیا یوز کر رہی ہے تو پھر آپ اس کو سرچ کریں اور آپ اس کو سیکھیں. اس کے بعد آپ کی لیپ ٹاپ کی یا پی سی کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ویری امپورٹنٹ. مطلب اٹس لائک یہ ایک مینڈیٹری چیز ہے جو آپ کو ضرورت پڑے گی، لازمی ہے، دیٹ از اے لیپ ٹاپ. تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ادروائز آبویسلی کام نہیں ہو سکتا. تو ایک تو وہ ہونا چاہیے پھر ضروری، اور پھر اس کی آپ کی بیسک ہینڈلنگ بھی آنی چاہیے. بہت زیادہ آپ کو اس پہ بھی ہم پوری ڈسکشن کریں گے. بہت زیادہ آپ مطلب الٹریٹ نہ ہوں لیپ ٹاپ کے معاملے میں. آپ کو یوز کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ ٹائم زیادہ نہ لگے آپ کا، یعنی کہ آپ فوکس ٹاسک کرنے پہ کریں بجائے یہ کہ آپ دیکھیں کہ اب یہ کیسے چلانا ہے. جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ فوکس یہ کریں کہ سڑک پہ ادھر ادھر کوئی آ تو نہیں رہا، یا میں اسموتھ چلا رہا ہوں یا چلا رہی ہوں، بجائے یہ کہ آپ گاڑی کے اسٹیئرنگ کو ہی دیکھتے رہیں اور گاڑی کے کلچ اور بریک کو ہی دیکھتے رہیں. تو اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے. آپ کا فوکس آپ کے مین مقصد پہ ہونا چاہیے بجائے کہ آپ اس ٹول کو دیکھتے رہیں. تو لیپ ٹاپ کو اتنا صرف آپ کو یوز ہونا چاہیے کہ آپ بار بار اس کو بس نہ دیکھیں. آپ کو ہاٹ کیز پتہ ہوں، جس طرح کنٹرول وی، کنٹرول سی، کنٹرول زی، کنٹرول ٹیب، کنٹرول ونڈوز. تو یہ ساری آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کا کام جلدی ہو جائے. کیونکہ اسپیڈ از امپورٹنٹ. لوگوں کو اسپیڈ چاہیے. اگر آپ ایک کام 2 گھنٹے میں کر کے دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کا ایک بندہ سیم پرائس میں آپ وہ ان کو 1 گھنٹے میں کر کے دے رہے ہیں، تو بلیو می آپ جتنی مرضی اچھی باتیں کر لیں، آپ جتنا مرضی اچھا کام کر لیں، کام اسی کو ملے گا جو جلدی کر کے دے گا. تو اسپیڈ از ویری امپورٹنٹ. پھر سی ویری امپورٹنٹ چیز ایک اور کہ پلیٹ فارمز کون سے ہیں، کہاں پہ کریں فری لانسنگ. تو یہ آپ کے پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو سب بتا چکے ہوں گے، آپ خود سرچ بھی کر چکے ہوں گے، مجھے دوبارہ ان کو گو تھرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم باری باری کر کے ان کے اکاؤنٹس بھی کریٹ کروائیں گے. آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کریں گے کہ آپ لوگ آئیں، اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے آئیں یا ہمارے ساتھ کریٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیسے کریٹ کرتے ہیں اکاؤنٹ. اس میں صرف ایک چیز ہے جو میں نے یہاں پہ فیس بک گروپس بھی لکھا ہے، تو آپ فیس بک گروپس پہ بھی جا سکتے ہیں. تو میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہی تھی 2 باتیں اس میں، کہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل کلائنٹس مل جائیں، اس میں آپ کو پھر آپ ڈائریکٹلی جا کے بڈ کرتے ہو. بڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی پرپوز کرتے ہو ان کو اور ان کے ساتھ بات کرتے ہو. تو اس میں پھر آپ کی اوبیس انگلش بھی، آپ کو بیسک آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کو سننی بھی آنی چاہیے، آپ کو بولنی بھی آنی چاہیے. ایک تو وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ ڈائریکٹلی کلائنٹس لیتے ہو. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ درمیان والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو کام مل رہا ہوتا ہے. جیسے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک بندہ 5-6 سال سے کام کر رہا ہے، ٹاپ ریٹڈ ہے، اس کے پاس 5 سے 10 کلائنٹس ہیں. اب وہ 5 سے 10 بندے اس کے پاس ہیں، اس کے پاس کام زیادہ ہو گیا. تو اب آپ اس کو کہتے ہو کہ اگر آپ کا کام ایکسٹرا ہوا تو آپ مجھے دے دینا، تو وہ آپ کو اپنا تھوڑا سا کام دے دیتا ہے. تو اب آپ کا تعلق واسطہ اوپر والے کلائنٹ سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا اس لوکل کلائنٹ سے ہوگا جو آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوگا. جو ادھر سے پاکستان کی بات کریں تو وہ پاکستان کا ہی بندہ ہوگا، اس کا آپ کی بات چیت ہو رہی ہوگی. وہ آپ سے کام لے گا، اس کو چیک کرے گا، اور وہ خود اوپر والوں کو ہینڈل کر لے گا جو دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹلی کوئی آپ کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوگی. تو وہ اس کیس میں اچھا ہے آپ کی. اگر آپ انگلش میں کمفرٹیبل نہیں ہے، اگر آپ کمیونیکیشن اسکلس میں بہت کمفرٹیبل نہیں ہے، تو اسٹارٹنگ کے لیے یہ اچھا ہے کہ آپ اپنے لوکل جو فیس بک گروپس ہیں وہاں پہ جائیں، دیکھیں لوگ کیا کام کر رہے ہیں، کیا کام مانگ رہے ہیں. اور وہاں پہ اکثر آپ جائیں گے، آپ ایڈ ہوں اس طرح گروپس میں، تو پتہ چلے گا بہت جابس آتی ہیں وہاں پہ. لوگ ہر دوسرے ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کام چاہیے، ہمیں اس طریقے کا بندہ چاہیے اور اس طریقے سے. اب اس میں صرف ایک دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ فیک بھی ہے اور فیک بہت زیادہ ہیں. تو اس میں آپ کو وہ بھی ہم سب چیز ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ نے، اگر آپ کوئی اس طرح کام کرے تو کیسے آپ نے ایڈوانس پیمنٹ ضروری لینی ہوتی ہے. یا کوئی اگر آپ سے پہلے مانگ رہا ہے کہ مجھے پہلے یہ دو پھر میں تمہیں اتنے کا دوں گا، تو وہ ایک ریڈ فلیگ ہے، وہ بگ نو ہے. اس کو بالکل اگنور کریں، وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جانا آپ نے.
تو یہ ہے جو یہ والے ہے نا ہمارے پاس جو پلیٹ فارمز ہیں، ان کا صرف فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی ہو جاتی ہیں 2 نمبریاں، ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہوتی. بہت ساری کیسز ہوتے ہیں جس میں کبھی کلائنٹ کا پھڈا ہو جاتا ہے، کبھی فری لانسر کا پھڈا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ہوتا ہے کہ اس میں تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، تیسرا بندہ نہیں، لیکن یہ پلیٹ فارم خود بیچ میں ہوتا ہے، ان کی سپورٹ ہوتی ہے. تو پھر وہ آپ کو ڈسپیوٹ جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں، ریزالو کرتے ہیں دونوں پارٹیز کا. تو جو ہمارا لوکل سسٹم ہے، جس طرح فیس بک گروپس کے تھرو اگر کلائنٹس دیں گے تو اس میں آپ کو تھرڈ پارٹی کوئی نہیں ہوتی، اس میں یہ ایشو ہوتا ہے. لیکن یہ بھی کچھ کبھی آپ ٹھوکریں لگتی ہیں آپ کو تو آپ سیکھ جاتے ہیں، اور کبھی آپ ویسے ہی تھوڑا ایکسپیرینس ہی سن کے، جیسے ہم بھی ابھی ڈسکس کریں گے، اور بھی لوگوں سے پوچھتے کرتے آپ سیکھ جاتے ہو پھر. لیکن یہ جو فیس بک گروپس کو کبھی بھی اپنا فائنل وہ نہ رکھیں کہ بس میں نے یہیں سے بس لوگوں سے لینا ہے. سیکھیں ضرور، فرسٹ اسٹیپ ضرور رکھیں، لیکن اپنا ٹارگیٹ یہ رکھیں کہ میں نے ڈائریکٹلی لوگوں کو اپروچ کرنا ہے اور میں نے ڈائریکٹ لینا ہے. کیونکہ جب لوکل آپ کو دے گا تو اگر اس کو خود 10 مل رہا ہے تو وہ آپ کو 4-5 کی ریشو میں دے گا میکس. وہ بھی بتا رہی ہوں، ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں زیادہ کہہ رہی ہوں شاید. تو وہ اوبیسلی اپنا رکھے گا کمیشن، اور اس کو رکھنا چاہیے بھی، کیونکہ جو مین کام تو نہیں، لیکن جو کلائنٹ لانے والا کام ہے وہ اس نے کیا. تو یہ ہمارے پاس ہوگی جی پلیٹ فارمس. اچھا، دوسرا والا کام میں نے آپ کو بتایا نا، جس سے کوئی آپ کو دے دیتا ہے، اس کو آؤٹ سورسنگ بھی کہا جاتا ہے. آؤٹ سورسنگ کا بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے. پھر ہم نے ایجوکیشن کی بات کی تھی. کوئی ایجوکیشن کا کرائٹیریا سیٹ نہیں ہے. میں خود بھی اور میرے سرکل میں بھی جتنے لوگ ہیں، آئی ہیو ایکسپیرینسڈ کہ کوئی بھی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی ڈگری کتنی ہے. کوئی بھی آپ سے، چاہے وہ آپ کا انٹرنیشنل کلائنٹ ہے، چاہے وہ آپ کا لوکل بندہ ہے، کبھی وہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی ڈگری ہے. آپ سے وہ ایکسپیرینس پوچھیں گے، آپ سے وہ آپ کا پورٹ فولیو مانگیں گے کہ آپ ہمیں دیں، ہمیں دکھائیں کہ آپ نے کیا کام کیا ہے. دیٹس اٹ. دا فری لانسنگ کا یہ فائدہ بھی ایک ہوتا ہے. پھر جی آ جاتی ہے ہمارے پاس لینگویج، جو ہم نے ابھی ڈسکشن کی تھی کہ کیا آپ کو انگلش آنی چاہیے. تو ایک تو یہ کہ انگلش اپارٹ فرام اینی تھنگ، انگلش بھی ایک زبان ہے. جس طرح آپ کو اگر زبان سیکھنے کا شوق ہے تو اچھی بات ہے، تو انگلش بھی آپ ویسے ہی سیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ انگلش ویسے بھی تھوڑی سی ہمیں نارمل کمیونیکیشن کے لیے انگلش تھوڑی سی رواں رکھنی چاہیے. کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ انگلش ہے ہماری ایک وہ لینگویج ہے، کامن لینگویج ہے جو ہر طرف استعمال ہوتی ہے، فارمل لینگویج استعمال ہوتی ہے. اور اوپر سے پھر ہم غریب ملک بھی ہیں، تو ہمارے ساتھ ایشوز یہ ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں اگر انگلش نہ آئے تو پھر ہمیں کمپلیکس بھی لوگ ڈال دیتے ہوتے ہیں. اگر آپ چائنا دیکھیں، جاپان دیکھیں، جرمنی دیکھیں، تو وہ لوگ بڑے اوپنلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں انگلش نہیں آتی، ہمیں جرمن آتی ہے، ہمیں جاپنیز آتی ہے، ہمیں چائنیز آتی ہے. وہ بڑا اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انگلش نہیں آتی. ہم لوگ ایسے نہیں کر سکتے آبویسلی، کیونکہ ہم لوگ تو اگر ایسے کہہ دیں تو ہمیں تمہارے ساتھ والا بندہ ہی ٹونٹ مار کے مار دے کہ تمہیں انگلش نہیں آتی. تو ہمارے یہ تھوڑے سے ایشوز ہیں. اور پلس کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ہم دنیا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی زبان چینج کریں ہمارے لیے، ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ اس طریقے کے ایشوز ہو جاتے ہیں، ہمیں ہی چینج کرنی پڑتی ہیں چیزیں. تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم تھوڑے سے انگلش میں ویل ورسڈ ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بہت آپ کوئی تو چیز بن جائیں، آپ بس بیسک آپ کو سمجھ آنی چاہیے، بولنی آنی چاہیے، اور آپ کو ریڈنگ آنی چاہیے اوبویسلی اس کی. لکھنے کا ویسے زیادہ نہیں کہوں گی کہ بالکل لکھنی آنی چاہیے کنفرم، کیونکہ لکھنے کا بہت ساری ٹولز آ گئے ہیں کہ اگر آپ غلط بھی لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو ٹھیک کر دے گی. تو اب اگین دیکھیں یہ چیزیں سرچ کر رہے ہیں آپ لوگ کہ کون سے گرامرلی ہے جو بڑا فریکوینٹلی یوز ہوتا ہے، وہ آپ اپنے کروم کے اندر انسٹال کر لیں تو وہ آپ کی ساری غلطیاں آپ کو نکال دے گا. تو یہ اب وہ چیزیں ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے انگلش کی رائٹنگ ٹھیک کرنے میں. باقی اپنی ریڈنگ، اپنی لسننگ اور اپنی اسپیکنگ پہ کام کریں. وہ بھی کیسے کریں گے، کیا کرنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس پلے لسٹ کے اندر ایڈ کریں گے. اور ہم کوشش کریں گے ہم پریکٹسز کے سیشنز بھی رکھ لیں، جس کے اندر ہم کچھ تھوڑے بہت کسی پروفیشنل انگلش انسٹرکٹر کے ساتھ آپ لوگوں کی پریکٹس بھی کروا دیں. تو یہ جی تھا ہمارا آج کا انٹروڈکٹری لیکچر ٹو فری لانسنگ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ وٹ از کمنگ یور وے.
تو ہم یہ سب چیزیں انشاءاللہ کور کریں گے. ابھی اس کے بعد آپ لوگ کا کوئی کویشچن بھی ہے، اگر آپ کو کوئی آئیڈیاز بھی ہیں تو پلیز اس کو کامنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا، سو دیٹ اگلی جو پلے لسٹ ہم نے پریپیئر کرنی ہے اس میں آپ لوگوں کی بھی انپٹ شامل ہو جائے، اور جو بھی آپ کی چیزیں ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں. موسٹ پروبیبلی اگلی، جیسے کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے، اگلی ویڈیو از گوئنگ ٹو بی اراؤنڈ گوگل ورک اسپیس. تو ڈونٹ مس دیٹ. ہوپ فلی ہم سب چیزوں کو گو تھرو کریں گے، اور بائی دا اینڈ آف دیٹ جیسے آج آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ فری لانسنگ کیا ہوتی ہے، اس میں کون کون سی اسکلز ہم یوز کر سکتے ہیں، کون سے پلیٹ فارمز ہیں، ویسے ہی اگلی ویڈیو کے بعد آپ کو انشاءاللہ گوگل ورک اسپیس تھورلی سمجھ آ جائے گا کہ کیا کیا ہوتا ہے اس میں، کس طریقے سے آپ کون سی چیز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. That was it from today's first introductory video. I hope that was very helpful for you, and take very good care of yourself, and I'll meet you in our next video. Take care. Allah Hafiz.